کہ جو آسمان کے راستوں سے کنیکٹڈ ہے، اور وہ ہے مچھلی۔ اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی طرف بہت بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ یہ واقعہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 میں ہے، اور اس آیت میں ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک کھانا نازل کر دے؟ اس واقعے کو آپ سب نے یقیناً پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ سنانے والا ہوں کہ جن الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے۔ اور جس صحابی کی روایت میں لے رہا ہوں ان کا نام تھا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سلیمان فارسی کون تھے؟ اہل علم جانتے ہیں کہ ان کے تعارف میں شاید اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ ایک مرتبہ سلیمان فارسی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے آپ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لوگوں، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی موجود ہوتا تب بھی اہل فارس کے کچھ لوگ اس تک پہنچ جاتے، اور اس وقت آپ کا ہاتھ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اوپر تھا۔ تو سلیمان فارسی نے یہ واقعہ سنایا تھا، اور امام جلال الدین سیوطی نے اسے اپنی کتاب میں نوٹ ڈاؤن کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ یا عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کے لیے کچھ اتار سکتا ہے، تو پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں خدا کا خوف دلایا، انہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ لیکن جب وہ لوگ وقتاً فوقتاً آپ سے پوچھتے رہے، آپ کو پک کرتے رہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، پانی سے نہائے، کالا لباس پہنا اور دعا کرنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر پانی کے قطرے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کا چہرہ گیلا ہونا شروع ہو گیا ہے، پانی کے قطرے آپ کے بالوں اور داڑھی کے کناروں سے ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہے ہیں۔ اور تب لوگوں نے دیکھا کہ اچانک آسمان سے دو بادلوں کے درمیان لپٹا ہوا چھپا ہوا ایک دسترخوان نیچے کی طرف نازل ہو رہا ہے، اور اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ایک مچھلی، موٹی تازہ بھنی ہوئی مچھلی کہ جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، کہ جس میں سٹل فریش آئل نظر آ رہا ہے، اس کے سر کے پاس سرکہ، اس کی دم کے پاس نمک، اور اس کے ارد گرد سبزیاں ہیں سوائے اسمیل والی سبزیوں کے، یعنی ادرک اور لہسن وغیرہ، اور اس کے علاوہ 3 روٹیاں کہ جن میں سے ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر کھجور اور تیسری روٹی پر انار رکھے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ دسترخوان نازل ہو چکا، بائی دا وے جب میں دسترخوان کا لفظ استعمال کروں تو اس کا مطلب وہ کپڑا نہیں ہے کہ جسے ہم زمین پر بچھا کر اس کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، بلکہ دسترخوان یعنی کہ کوئی ایسی چیز کہ جس میں یہ سارا کھانا رکھا ہوا تھا، کوئی بھی ٹرے، ہو سکتا ہے کہ سونے یا چاندی کی کوئی ٹرے ہو۔ لیکن جب یہ دسترخوان نازل ہو چکا تو اب سب اچانک خاموش ہو گئے کہ ہم نے تو صرف کہا تھا، لیکن یہ تو واقعی کھانا نازل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے شمعون نام کے 4 حواری تھے، یعنی 4 حواری تھے جن کا نام شمعون تھا۔ تو جو سب سے سینئر شمعون تھا وہ بالکل مدھم لہجے میں بولا کہ عیسیٰ، یہ کھانا جنت سے آیا ہے یا اسی دنیا سے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اور یہ جواب بہت اہم ہے، کہ نہ یہ کھانا جنت کا ہے اور نہ یہ کھانا اس زمین کا ہے، اور ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے کھاؤ اور اتنے سوالات مت کرو۔ تو شمعون پھر سے بولا، اس مرتبہ مزید دھیمی آواز میں، کہ عیسیٰ، ہمیں اس خوان کے بارے میں شک ہو رہا ہے، تو کیا آپ ایک نشانی اور بھی دکھا سکتے ہیں؟ اب اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے مزید کوئی جواب دیے بغیر مچھلی کو ہاتھ میں اٹھا لیا، اور وہ مچھلی اس طرح زندہ ہو گئی کہ جیسے تڑپ رہی ہو، اس کی آنکھیں گھومنے لگیں، اور اس وقت جتنے بھی لوگ آپ علیہ السلام کے آس پاس کھڑے تھے سب کے سب ڈر کے مارے پیچھے ہٹے۔ اور تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ نشانیوں پر نشانیاں مانگتے چلے جا رہے ہو، اور جب اللہ تمہیں نشانی دکھا دیتا ہے تو تم ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اور تب آپ نے وہ مچھلی واپس رکھ دی، اور وہ بالکل ویسی ہی ہو گئی کہ جیسی پہلے تھی۔ یہ واقعہ اور بھی آگے چلتا ہے اور ابھی میں آپ کو سناتا بھی ہوں، لیکن 1 منٹ